إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون عیوب اور نقائص سے منزہ و پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سامعین محترم، میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کی روشنی میں کہ روزے کی فرضیت کا مقصد جو ہے وہ تقوی، انسان جو ہے وہ کیسے متقی اور پرہیزگار بن سکتا ہے، اور اس کی کون کون سی ایسی صفات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑی پسند ہیں، اور اگر وہ خوبیاں انسان کے اندر ہو تو اس کی زندگی تبدیل ہو سکتی ہے۔ اعمال تھوڑے ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالی اس کی بخشش کر سکتا ہے۔ تو اس سلسلہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث وہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اس حدیث کا موجودہ حالات کے ساتھ بڑا تعلق ہے، اور حکمرانوں سمیت جو سیاستدان ہیں، جو حاکم وقت ہے، جو تاجر ہے، اور جو عام زندگی بسر کرنے والا شخص ہے، سب کے لیے بڑی انمول نصیحتیں ہیں۔ اس حدیث کو بیان کرنے والے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ
وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک انصاری صحابی آئے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 سوال کیے. یہ 2 سوال ایسے ہیں ہم میں سے ہر فرد و بشر ان 2 سوالوں میں شدید سخت کوتاہی کا شکار ہے. اس نے پہلا سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومنوں میں سے، ایمان والوں میں سے افضل شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمانداروں، مومنوں میں سے، مسلمانوں میں سے افضل شخص جو ہے جس کا اخلاق اچھا ہے. ہماری جو اکثریت ہے وہ بدخلقی کا شکار ہے، اور بعض لوگوں کے لیے یہ بہت بڑی آزمائش ہے. بیوی جو ہے وہ بڑی بدخلق ہے. یہ بات یاد رکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس بندے کی بیوی بدخلق ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تب تک دعائیں قبول نہیں کرتا جب تک وہ اس کو طلاق نہ دے دے. یہ بدخلقی جو ہے یہ اتنا بڑا جرم ہے. اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد کہ اخلاق کے اندر سب سے پہلی جو چیز ہے وہ کردار شامل ہے. وضع و قطع، چال ڈھال، بولنے کا طریقہ، برتنے کا طریقہ، پیش آنے کا طریقہ، یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ اخلاق کے اندر شامل ہیں. اور اسی طرح جوان اولاد کے لیے کئی ماں باپ ہیں جو انتہائی بدخلق ثابت ہوتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، بددعائیں دیتے ہیں. عموماً آپ کے کانوں نے کئی گھروں کے اندر اس بات کو سنا ہوگا کہ مائیں جو ہیں وہ بددعائیں دیتی ہیں، تو مر جائے، تیرا بیڑا غرق ہو جائے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی اولاد کو بددعائیں مت دو. یہ بعض نوجوان بیچارے جو ہیں وہ مارے مارے پھرتے ہیں، نہ نوکری، نہ کاروبار، نہ بیاہ، نکاح بھی نہیں ہوتا. حسین و جمیل، قابل و فاضل ہونے کے باوجود بڑی ناکام زندگی گزارتے ہیں. اس کا سبب کیا ہے؟ ماں باپ کی جو ناحق بد دعائیں ہوتی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قبولیت کے اوقات ہوتے ہیں، اپنی اولاد کو بد دعائیں نہ دیا کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا اخلاق اچھا ہے وہ افضل ترین مومن ہے. ماں باپ کا اولاد کے ساتھ، اولاد کا ماں باپ کے ساتھ، بیوی کا خامد کے ساتھ، خامد کا بیوی کے ساتھ، بھائی کا بھائی کے ساتھ، دوست کا دوست کے ساتھ. اور یہ جو مذہبی طبقہ ہے، یہ مسجدوں اور مدرسوں کے جو متولی ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بدتمیزی کرنا ہمارا استحقاق ہے، ہمارا حق ہے. جو چاہے بول دیا اور جب چاہے بول دیا، بڑی معذرت کے ساتھ. یہ حقیقت ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ کلاس جو ہے ان کا اخلاق اتنا اعلیٰ ہو کہ مسلمان تو مسلمان، کفار بھی ہم سے متاثر ہو کر اسلام کے اندر داخل ہو. حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ان اثقل شیء فی المیزان
حسن الخلق، میزان میں، ترازو میں اللہ کے ہاں جو سب سے وزنی چیز ہے وہ اچھا اخلاق ہے۔ اور ایک حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، انا زعیم ببیت فی اعلی الجنہ، جنت الفردوس میں محل کا ضامن ہوں۔ کس شخص کے لیے؟ فرمایا جو اپنے اخلاق کو اچھا کر لیتا ہے، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضامن ہوں جنت الفردوس میں اس کے لیے محل۔ میرے بھائیوں دوستوں، یہ معاشرتی طور پہ ہمارے اندر کوتاہی پائی جاتی ہے۔ اخلاق جو ہے یہ خوشبو کی مانند ہے جو متاثر کرتی ہے اپنوں کو اور بیگانوں کو۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ہم رمضان کے اندر اخلاق کی کیسے دھجیاں اڑا کے رکھ دیتے ہیں، بکھیرنا تو بڑی دور کی بات ہے، اڑا کے رکھ دیتے ہیں۔ مساجد کے اندر بچوں کو زد و کوب کیا جاتا ہے۔ یہ مسجد ہے، یہاں جتنا کسی بوڑھے شخص کا حق ہے اتنا ہی بچے کا حق ہے۔ اگر آپ بچوں کی آوازیں اور ان کی اٹکیلیاں مسجد کے اندر برداشت نہیں کریں گے تو یہ بات یاد رکھیں، کبھی بھی آپ کی نوجوان نسل جو ہے وہ نمازی نہیں بنے گی، نہ ان کے اندر خیر آئے گی۔ بلکہ بچوں کو مسجد میں لانے کا حکم ہے، ہم چھوڑ کر آتے ہیں۔ ہاں، آپ بچے کو مسجد کے آداب سکھائیں۔ جب آپ بچے کو مسجد کے آداب سکھا کر مسجد میں لائیں گے تو یہ جو شور شرابہ آپ سنتے ہیں آپ کو یہ بھی سننے کو نہیں ملے گا۔ تو ہماری ترش روئی سے، سخت طبیعت سے بچے جو ہیں وہ مسجدوں سے بھاگ جاتے ہیں۔ نوجوان آتے ہیں، کوئی لڑکا جو ہے وہ تقریر سن لیتا ہے، کسی مذہبی کلپ کو سنتا ہے، وہ متاثر ہوتا ہے۔ اب اس کے آتے ہی سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کی چھنگلیوں تک اس کا ایکس رے ہوگا۔ او کاکا ہو منڈیا ایویں دے کپڑے پا کے نہ مسیتے آیا کر۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اسے خوش آمدید کہیں کہ وہ مسجد میں آیا ہے، اپنے رب کے سامنے سر جھکائے۔ ایسے رویے کے ساتھ پیش آتے ہیں کہ وہ دوبارہ مسجد کا رخ نہ کرے۔ حضرات، اور اوپر سے یہ جو افطاریاں ہیں، ہر بندہ جو ہے وہ لپکتا ہے کہ پہلے میں لے لوں، یہ کھانا مجھے مل جائے، دوسرا محروم رہتا ہے، مرتا ہے مرے، بوٹیوں پہ چھینا جپٹی ہوتی ہے۔ یہ کون سا اخلاق ہے؟ اور آج ہماری اس گراوٹ کو دیکھ کر، کبھی وقت تھا سونا چاندی کھلا پڑا ہے، کوئی چراتا نہیں ہے، آج مسجد کے لوٹوں کو سنگلیاں مار کے رکھا ہوا ہے کہ لوٹے غائب نہ ہو جائیں۔ یہ قوم کی اخلاقی پستی کا عالم ہے، اخلاقی پستی کا۔ میرے بھائیوں دوستوں، اسی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے افضل مومن، افضل مسلم اس بندے کو قرار دیا ہے کہ جو اپنے اخلاق کو بہتر کرتا ہے۔ تو تقویٰ جو ہے وہ اخلاق کو بہتر کرنے کا نام ہے۔ یہ من حیث القوم جو ہے ہمارے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے۔ میں نے اس کی نشاندہی بھی کی ہے، ترغیب بھی دی ہے، ڈراوا بھی دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ پہلا سوال ہے۔ اس نے دوسرا سوال کیا۔ پہلا سوال ہے مومنوں میں سے افضل کون ہے؟ اب دوسرا سوال ہے مومنوں میں سے عقل مند کون ہے؟ یعنی کون سا مومن آدمی جو ہے وہ دنا ہے، عقل مند ہے، زیادہ پڑھا لکھا، زیادہ تجربے والا، یا خاندان وہ بڑا تجربے والا، علم والا ہے۔ اکابرین جو ہیں ان کے کیا کہنے، علماء کا ثبوت ہے۔
تاجروں کا سپوت ہے، وہ بندہ عقل مند ہے جو زیادہ پیسے کما لیتا ہے، وہ بندہ عقل مند ہے جو گاہ کی مت مار لیتا ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا ہے کہ عقل مند کون ہے؟ حضرات یہ بات یاد رکھیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے آدمی، پروفیسر، علماء، معاشرے کے مختلف طبقات کے افراد، ایڈوکیٹ، ڈاکٹر، جج، وہ ڈبل شاہ جیسے فراڈیے کے پاس کیوں پھنس جاتے ہیں؟ سبب کیا ہے؟ علم بھی ہے، ڈگریاں بھی ہیں، بظاہر عقل بھی ہے، لیکن یہاں پر اس عقل کی بات ہو رہی ہے جس کا تعلق خشیت الہی کے ساتھ ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سوال کے جواب میں دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ کتنی باتیں؟ دو۔ پہلی بات فرمایا اپنی موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرنے والا۔ آپ موت کو یاد نہیں کرتے، مجھے پتا ہے کیوں نہیں کرتے، کیونکہ ہم نہیں کرتے۔ جب علماء، خطباء، ائمہ اپنی موت کو یاد کریں گے تو آپ بھی کریں گے۔ ہم جو جنت ہے اس کے نظارے سنا سنا کر، جنت کو بیچ بیچ کر، بغیر عمل کے، عقیدہ کی اصلاح کے جنت کے سرٹیفکیٹ تھما تھما کر، اور پھر کھانے کا بڑا بہترین انتظام ہوگا اور افطاری اور سحری ہوگی، ہم نے قوم کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا ہے۔ میرے بھائیوں دوستو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عقل مند بندہ وہ ہے جو اپنی موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرتا ہے۔ اب میں اور آپ، ہم لمحہ بھر کے لیے سوچیں، ہم روزے دار بھی ہیں، ہم اہل حدیث بھی ہیں، ہم اہل سنت بھی ہیں، ہم مذہبی بھی ہیں، ہمارے گھروں میں پردے کا اہتمام بھی ہے، ہم رب کی راہ میں خرچ کرنے والے بھی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ کثرت کے ساتھ اپنی موت کو یاد کرتا ہے وہ عقل مند ہے۔ یہ موت کو یاد کرنے والا جو عمل ہے یہ آج ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ یہ دوسری بات ہے جس کی میں نے اللہ کی توفیق سے نشاندہی کی ہے۔ اب ہم موت جو ہے اس کو کثرت کے ساتھ کیسے یاد کر سکتے ہیں؟ کیسے؟ سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قبروں کی زیارت کرو، یہ عمل آخرت کی یاد دلانے والا ہے۔ آپ دیکھیے کہ میں اور آپ، ہم کتنا قبرستان میں جاتے ہیں، اپنے باپ کی قبر پر، ماں کی قبر پر، دادے اور دادی کی قبر پر۔ بیٹا جو ہے وہ فوت ہو گیا، ہم کتنا اس کی قبر پر جاتے ہیں۔ تو قبروں پر جانے والا جو عمل ہے آج ہمارے معاشرے میں 100 نہیں، ہزاروں افراد میں سے ایک دو جو ہے وہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ اچھا، اگر ہم قبرستانوں میں جائیں تو چور اور ڈاکو اور کرمنل جو لوگ ہیں وہ وہاں پر ڈیرا نہیں لگا سکتے، ہم جاتے ہی نہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ نشیوں، چوروں اور ڈاکوؤں کی پناہ گاہ اور اماج گاہ جو ہے یہ قبرستان بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ نبی علیہ السلام کا جو حکم ہے، یہ حکم اس کو بھی ہم نے اپنی زندگیوں سے نکال دیا ہے کہ نبی علیہ السلام کا حکم ہے قبروں کی زیارت کریں۔ آج کنواں روزہ ہے جی؟ 13واں میرا خیال ہے، 13واں ہی ہے جی، 13واں روزہ ہے۔ آپ یہ جائزہ لیں کہ وہ کون سا خوش نصیب شخص ہے کہ جس نے ان 13 ایام کے اندر قبرستان کی زیارت کی ہو، موت کو اور آخرت کو یاد کرنے کے لیے۔
ہم کتنے سنجیدہ ہیں اور کتنے غیر سنجیدہ ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو حکم ہے، اس حکم کو بھی ہم نے اپنی زندگیوں سے نکال دیا ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں سو رہی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام چپکے سے اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چپکے سے اب جوتا مبارک پہنا اور گھر سے باہر نکل گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے چھپ کر اپنی کسی اور اہلیہ کو ملنا چاہتے ہیں یا ان کے پاس جانا چاہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندھیرے میں چلنا شروع کر دیا، رات کے اندھیرے میں، اور رات کا پچھلا پہر ہو۔ آپ دیکھیں ہمارے پیارے نبی علیہ السلام، ان کی سنت، رات کا اندھیرا اور پچھلا پہر ہو، نبی علیہ السلام بقیع قبرستان کے اندر چلے گئے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھائے بڑی دیر تک دعائیں کرتے رہے، بڑی دیر تک، اور جب اللہ کے نبی گھر کی طرف مڑے تو رات کے اندھیرے میں مجھے بڑے تیز قدموں چلنا پڑا، یعنی دوڑنے کی طرح، اور میں آئی کمرے میں آ کر لیٹ گئی، لیکن تیز جو سانس ہے، سانس پھول جانا، چڑھ جانا، نبی علیہ السلام نے محسوس کر لیا۔ میرے سینے پر ہاتھ لگایا تو دل جو ہے وہ دھک دھک کر رہا تھا، فرمایا کیا بات ہے؟ اب میں خاموش کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وجہ سے بات نہ بتاؤں کہ آپ کیا سمجھیں گے اور کیا کہیں گے کہ میں نے اللہ کے نبی پر شک کیا ہے۔ فرمایا مجھے بتاتی ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بتا دے؟ تو میں نے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو آپ کی محبت میں آپ کا پیچھا کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ اٹھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، آپ اٹھیں اور جا کر جو آپ کے صحابہ کرام بقیع قبرستان کے اندر مدفون ہیں ان کے لیے دعا کریں۔ اب اس حدیث کے اندر صحابہ کرام کی شان ہے کہ رات کے پچھلے پہر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے اپنے نبی کو بیدار کیا ہے اور کہا ہے کہ آپ ان کے لیے جا کر دعا کریں۔ اور دوسرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبروں پر جاتے تھے اور نہ دن کا وقت نہ رات کا کوئی وقت، جب بھی اسی جی میں پنجابی چینل نہ دن ویکھیا نہ رات ویکھی۔ تو یہ ایک چیز ہے کہ ہمارے اندر موت جو ہے اس کو یاد کرنے کا عمل نہیں ہے، حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اکثر ذکر، موت جو لذتوں کو، ایسی لذت جو انسان کو غافل بناتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ تبسم فرماتے تھے، مسکراتے تھے، لیکن ایسا مسکرانا کہ جس سے انسان کے دل پر غفلت طاری ہو، ہمارے پیارے نبی نے ساری زندگی کبھی ایسا مسکرایا ہی نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ٹھٹھا مارتے مسکراتے ہوئے اللہ کے نبی نے جب سنا جیسے ہم مسکراتے ہیں، فرمایا لو تعلمون ما اعلم، جو میں جانتا ہوں اگر تم جانتے ہوتے لَضَحِكْتُمْ قَلِيلٌ وَلَبَقَيْتُمْ كَثِيرًا، تم زیادہ روتے اور تھوڑا مسکراتے۔ حضرات اب تیسری چیز بھی ہے، ہم کھانے ایسے کھاتے ہیں جس سے ہمارے بدن اور جسم کے اندر غفلت پیدا ہوتی ہے۔ یہ مرغن غذائیں، یہ غیر مسنون کھانے،
بیماریوں نے ہمیں ہمارے معاشرے کو جکڑا ہوا ہے، بھوکا رہنے کی وجہ سے نہیں، زیادہ کھانے کی وجہ سے۔ یہ ہائی بلڈ پریشر ہے، یہ لو بلڈ پریشر ہے، یہ شوگر ہے، اور اسی طرح یہ دل کی نالیوں کے اندر گھی کا جم جانا، جو دل کا بائی پاس ہے، یہ جتنی بھی بیماریاں ہیں، ان تمام بیماریوں کا ایک بنیادی سبب جو ہے وہ کثرت کے ساتھ کھانا ہے۔ یہ کثرت کے ساتھ کھانا، یہ بھی انسان کے اوپر غفلت جو ہے آخرت سے اور موت سے وارد کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بہترین روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن چھوڑتے تھے۔ اب ہم نے جائزہ لینا ہے کہ کبھی ہم نے ساری زندگی میں ایک مہینہ حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے کی طرح گزارا ہو کہ ہمارے پیارے نبی نے ان کی بڑی تعریف کی ہے، تو لہٰذا ایک مہینہ یہ جو شہر ہے یہ شہر داؤد ہوگا کہ میں حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح ایک روزہ رکھوں گا اور ایک چھوڑوں گا۔ آپ میں سے ایک بندہ، یہ عملی طور پر نشانی ہے کہ موت سے غفلت جو ہے وہ کس طرح ہمارے اندر رچ بس چکی ہے۔ اب آ جائیے، نبی علیہ السلام ہر سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، ہر سوموار اور جمعرات کا۔ کیوں رکھتے تھے؟ فرمایا سوموار اور جمعرات کو اللہ کے ہاں اعمال پیش ہوتے ہیں، اور میں پسند کرتا ہوں کہ جب اللہ کے سامنے میرے اعمال پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ یہ بات یاد رکھیں، آپ جب تک اپنے پیٹ کو کچھ نہ کچھ خالی نہیں رکھیں گے، پیٹ بھرنا جو ہے اس کے 3 نقصان ہیں۔ پیٹ کو بھریں گے، غفلت پیدا ہوگی، شہوت پیدا ہوگی۔ یہ جو زنا اور برائی اور بے حیائی ہے، اس کا سبب بہت زیادہ کھانا بھی ہے، شہوت پیدا ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے جوانوں نکاح کرو، اور اگر نکاح نہیں کر سکتے تو تسلسل سے یعنی مسلسل روزے رکھتے چلے جاؤ۔ بھوکے رہنے سے انسان کی جو جنسی قوت ہے وہ ماند اور کمزور پڑ جاتی ہے، تو زیادہ کھانے سے انسان غافل ہوتا ہے، تراویحیں چھوٹ جاتی ہیں، نیند آتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کئی لوگ افطاری کرتے ہیں، افطاری کرنے کے بعد سو جاتے ہیں، اور پھر ہم سے مسئلے پوچھتے ہیں جی میں جب افطاری کرتا ہوں مجھے اتنی نیند آتی ہے کہ فرض نماز بھی گئی اور تراویحیں بھی گئی، سو جاتے ہیں۔ تو یہ غفلت ہے۔ پھر اس کے بعد زیادہ پیٹ بھریں گے شہوت پیدا ہوگی، زیادہ پیٹ بھریں گے۔ تیسرا جو نقصان ہے زیادہ پیٹ بھرنے کا، میرے بھائیوں دوستو اللہ کے لیے غور کرنا، انسان کا دل جو ہے وہ سخت ہوگا، غفلت آئے گی، شہوت آئے گی، اور عبادات سے دوری آئے گی، عقل اس کی صحیح کام نہیں کرے گی۔ یہ ساری جو چیزیں ہیں، غفلت آئے عقل کام نہیں کرے گی، شہوت آئے عقل کام نہیں کرے گی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا موت کو یاد کرنے والا جو ہے وہ بہترین عقل مند مومن ہے۔ تو میں نے اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ ہم اپنی موت کو یاد نہیں کرتے، اور یاد نہ کرنے کا جو سبب ہے وہ غفلت ہے، اور پھر اسی طرح یاد نہ رکھنے کا سبب جو ہے وہ اپنے پیٹ کو بہت زیادہ نعمتوں سے بھر لینا۔ نبی علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ وصیت کی تھی، فرماتے اوصانی خلیلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی کہ 3 روزے ہر مہینے تو نے چھوڑنے نہیں ہیں۔ یہ 3 روزے ہر مہینے چھوڑنے نہیں، یہ کون سے روزے ہیں؟ یہ ایام 20 کے روزے ہیں۔ اب یہ بھی سوال ہے، آپ زندگی میں پہلی مرتبہ سن رہے ہوں گے کہ ایام 20 کیا ہے۔ ایام 20 13 اور 14 اور 15
چاند کی 13 تاریخ، 14 تاریخ اور 15 تاریخ۔ فرمایا یہ 3 روزے تو نے نہیں چھوڑنے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے پورے مہینے کے گناہ معاف کر دے۔ میرے بھائیوں، حدیث کا اگلا ٹکڑا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا عقل مند مومن وہ ہے جو اپنی زندگی کے اندر اپنے مرنے کی تیاری کر لیتا ہے۔ اپنی زندگی کے اندر کیا تیاری کر لیتا ہے؟ بولیے، مرنے کی۔ ہم اس بات کا جائزہ لیں کہ ہم میں سے جتنے بھی یہاں پہ افراد بیٹھے ہیں میرے سمیت، اگلے ہی لمحے اگر ہمیں بلاوا آ جائے، کل نفس ذائقۃ الموت، بچے بھی مرتے ہیں، جوان بھی مرتے ہیں، بوڑھے بھی مرتے ہیں۔ حضرات آج کل ہم جو جنازے پڑھا رہے ہیں، بوڑھوں کی نسبت جوان جو ہیں ان کی اموات زیادہ ہو رہی ہیں، جوان میتیں زیادہ ہیں، کسی بھی وقت بلاوا آ سکتا ہے۔ بیماریاں ہی ایسی ہیں، توبہ کا وقت ہی نہیں ملتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی موت سے بھی اللہ کی پناہ طلب کی ہے کہ جس کے اندر توبہ نہ ہو۔ اچانک کیا ہوا جی؟ برین ہیمرج ہو گیا، بندہ مر گیا ہے، ہارٹ اٹیک ہو گیا جی، بندہ مر گیا ہے، ابھی ادھر تھا اور ابھی ادھر تھا، بندہ مر گیا ہے۔ اچھا جی، ہماری مرنے کی تیاری کیا ہے؟ ذرا غور کیجئے گا اس بات کو۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، من احب لقاء اللہ احب لقاءہ۔ علماء بیٹھے ہیں، غور کیجئے گا۔ من احب لقاء اللہ احب لقاءہ، اور میں جو اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے، اور جو اللہ سے ملنا ناپسند کرتا ہے، یعنی مرنا ناپسند کرتا ہے۔ اللہ سے ملنا کون بندہ پسند کرتا ہے؟ جو زنا، فواحش، بے حیائی سے دور ہے، جو کسی کا مال نہیں مارنے والا۔ اللہ سے ملنا کون پسند کرتا ہے؟ جو ماں باپ کا گستاخ نہیں ہے۔ اللہ سے ملنا کون پسند کرتا ہے؟ جو اولاد کا قتل نہیں کرتا۔ الٹرا ساؤنڈ کیا، لڑکی ہے، حمل گرا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ملنا کون پسند کرتا ہے؟ جو نشہ نہیں کرتا۔ ایسے بندے جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ملنا پسند کرتے ہیں، اور جس کے دل کے اندر دنیا کی محبت ہے، اور جس نے مال جمع کیا ہے، مال جمع کیا ہے، اس کا دل نہیں چاہتا کہ میں نے اتنی محنت سے مال جمع کیا ہے اور اتنا عالی شان گھر، یہ سب کچھ چھوڑ کر ادھر سے چلا جاؤں گا۔ میرے بھائیوں ایک بات سن لینا، جب بندے مرتے ہیں جسموں پر نیل کے نشان بن جاتے ہیں، جیسے کسی نے ڈنڈوں کے ساتھ مارا ہے۔ ہاں مارا ہے کس نے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے فرشتے یضربون وجوہہم وادبارہم اخرجوا انفسکم اليوم تجزون عذاب الہون۔ فرشتے ان کے جسم پر مارتے ہیں، جسم روح چھوڑتا نہیں ہے، مرنے کو دل نہیں کرتا، مرنے کو دل نہیں کرتا، اور فرشتے پھر مار کر اس کی روح نکال کر لے جاتے ہیں۔ تو دو باتوں کی میں نے نشاندہی کی ہے، من حیث القوم، نہ ہمارے اندر اچھا معیاری اخلاق ہے، اور من حیث القوم، نہ ہم موت کو یاد کرتے ہیں، اور نہ ہی زندگی کے اندر مرنے کی تیاری۔ میرے بھائیوں دوستوں، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عبداللہ بیٹھ جائیں، نہ چھوڑیں، چھوڑ دیں جیسے ہے رہنے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے ارشاد فرمایا مہاجروں، 5 باتیں تمہارے اندر آئیں اس وقت اور اس گھڑی سے میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ اچھا، اب وہ 5 باتیں، یہ میری گفتگو کا خلاصہ ہے، اللہ کے لیے ہم غور کریں۔ ہم بہت دور ہیں،
آئیں اپنے رب کی طرف، ففروا الی اللہ، اللہ نے کہا ہے آؤ اپنے رب کی طرف آؤ۔ جو دنیا کی لذتیں ہیں جن کی طرف آپ اور ہم بھاگتے ہیں، اللہ کے ساتھ اللہ کی محبت میں جو لطف و مزہ ہے، جو لذتیں ہیں، یہ دنیا کی لذتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ پہلی چیز فرمایا لوگ اعلانیہ فحاشی کریں گے، اعلانیہ۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بیماریاں ظاہر کر دے گا جو بیماریاں تمہارے آباء و اجداد نے سنی بھی نہیں ہوں۔ آپ دیکھ لیں ہمارے سلیبس کے اندر فحاشی، ہمارے معاشرے کے اندر فحاشی، ہمارے موبائل کے اندر فحاشی، اور ہمارے نہ چاہتے ہوئے بھی فحاشی ہے۔ یہ موبائل، جس کے پاس بھی موبائل ہے وہ چاہتا ہے یا نہیں چاہتا ہے، دجال اور شیطان نے دو چیزیں اس کے سامنے کی ہیں۔ ایک دھوکہ، ہم میں سے ہر بندہ، حالات ایسے ہو چکے ہیں ہر بندہ جو ہے وہ دھوکے میں ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ جو عمران خان کی حمایت کر رہے ہیں وہ بھی دھوکے میں ہیں، جو نواز شریف کے حامی ہیں وہ بھی دھوکے میں ہیں۔ یہ جو سیاست ہے انگریزوں کے اثرات والی، جو اس کا حصہ ہے وہ دھوکے میں ہے، اور ہم اس کی وجہ سے رمضان کا تقدس پامال کرتے ہیں، کر رہے ہیں، اور گالیاں دے رہے ہیں اور ایک دوسرے کو نیچا دکھا رہے ہیں۔ کیا یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی عدالت کے اندر آپ کو کام آئیں گی؟ یہ دھوکہ ہے، دھوکہ، اس کا شکار نہ ہو۔ اور یہ بات یاد رکھیں، کوئی عالم ہے، کوئی مولوی ہے، کوئی خطیب ہے، کوئی مذہبی ہے، کوئی عام آدمی ہے، جب وہ کسی سیاسی لیڈر کا انتخاب کرتا ہے نا تو حیوانی قوت سے کرتا ہے، رحمانی قوت سے نہیں۔ حیوانی قوت کیا ہے کہ اس نے جو بھی چول مارنی ہے میں نے اس کا ڈیفینڈ ہی کرنا ہے، میں نے اس کی تائید ہی کرنی ہے، میں نے اس کی حمایت ہی کرنی ہے۔ بھائی تیرے مسلمان مومن اور اہل حدیث اور اہل سنت ہونے کا پھر کیا فائدہ ہے؟ تو پہلی جو چیز ہے وہ دجل ہے، دجل۔ یہ دجل الیکٹرانک ڈیوائس جو ہے موبائل، اس کے ذریعے ہمیں دھوکہ دیا جا رہا ہے اور ہم اس دھوکے کا شکار ہو رہے ہیں۔ نمبر 2، فحاشی، عریانی۔ فحاشی اور عریانی جو ہے، آپ دیکھیے بچوں کے کارٹون ہیں ان کے اندر بھی فحاشی اور عریانی ہے، جتنے بھی فلمیں اور ڈرامے، اور یہ ارطغرل، ہمارے جو نوجوان ہیں وہ دیکھ دیکھ کر غازی بننے کے چکروں میں ہیں، ان کے اندر بھی یہ چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ ہمارے نبی شرم و حیا والے نبی ہیں، اور ہمارے نبی پاک دامنوں کے سردار ہیں، اور پاک دامنی کے اسباق اور دروس دنیا کے اندر لے کر آئے ہیں۔ ہمارے نبی نکاح والے نبی ہیں، ہمارے پیارے نبی پوشیدہ دوستیوں والے نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں دوستوں سمجھنا پڑے گا، اعلانیہ فحاشی۔ اور میں نے کئی دفعہ یہ بات عرض کی ہے کہ پوری دنیا کا جو کفر ہے وہ دو چیزیں امت مسلمہ کے اندر ڈالتا ہے۔ ایک عقیدے کی خرابی، ہر دوسرا تیسرا مسلمان عقیدے کی خرابی کا شکار ہوگا۔ 1.5 ارب مسلمان ہے، 1.5 ارب مسلمانوں کی اکثریت کفر اور شرک کے اندر بابوں اور طوطوں اور فالوں کے پیچھے آپ کو غرق نظر آئے گی، اور توہمات کی پرستش و پوجا کرتی نظر آئے گی کہ پتہ نہیں جی کسی نے کچھ کر دیا، جی قاری صاحب کسی نے بندش کر دی ہے۔ اور ایسے مسلمان ہیں، ایسے مسلمان کہ آپ ان کو قرآن بتائیں، حدیث بتائیں، کہیں گے انہاں چیزوں نے سانو پتہ ہے، کوئی اور شے ہے۔ یعنی ایسے مسلمان ہیں کہ جن کی تسلی قرآن اور سنت سے نہیں ہوتی۔ تو پہلی چیز ہے کافروں نے بد عقیدگی، کیونکہ توحید یہ وحدت امت کو ایک کرنے والا عمل ہے۔ اور آپ اس کا نقصان دیکھ لیں کہ آج امت مسلمہ ایک دوسرے کو کافر کہنے میں مصروف ہے۔ مولوی بڑے خوش ہوندے نے، میں انہیں کافر بنایا ہوں۔ امت کا جو آپس میں پھٹ جانا ہے،
اس کا ایک بنیادی سبب عقیدہ توحید سے دوری ہے۔ اور حضرات، جو چیز مسجدوں کو ویران کرتی ہے، مسجدوں کو آج کالجوں اور یونیورسٹیوں کے اندر الہاد بڑی تیزی سے پھیلایا جا رہا ہے، وہ الہاد کیا ہے میرے بھائیوں دوستو؟ اللہ اور اس کے رسول سے دوری ہے۔ اور دوسری جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ فحاشی اور عریانی۔ فحاشی اور عریانی اس لذت کے لیے، یہ ایسی بد نصیب اور بدبخت لذت ہے، اس کا مثبت پہلو تو اللہ کی نعمت ہے کہ میاں بیوی کے تعلق سے اولاد پیدا ہوتی ہے، اس کا مثبت تعلق میاں بیوی کی محبت ہے، ایک گھرانہ ہے اس کا مثبت پہلو۔ لیکن آپ دیکھیے اس بد نصیب اور بدبخت شہوت کا دوسرا پہلو، باپ خون کا، یہ جو رگوں کا خون ہے نا، یہ سب سے قیمتی ہوتا ہے، رگوں کا خون دے کر اپنی بیٹی کی پرورش کرتا ہے، رگوں کا خون دے کر اپنی بیٹی کی پرورش کرتا ہے، اور اس شہوت کی وجہ سے بیٹی جو ہے وہ ماں باپ کی تحلیل چھوڑ کر گھر سے بھاگ جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ اب سنیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگ ماپ اور تول، ملاوٹ، ماپ تول ملاوٹ، امت مسلمہ غور کرے اللہ کے لیے، ماپ تول اور ملاوٹ۔ آپ دیکھیے پاکستان کے اندر کس طرح کھانے پینے کی چیزوں میں زہر جو ہے وہ بیچا جا رہا ہے۔ یہ اسٹرابری جو ہے، میں ایک دن خریدنے کے لیے گیا تو ریڑھی والا جو ہے وہ ریڑھی کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے، میں نے یہ سمجھا کہ شاید نیچے اچھی پڑی ہوئی ہے، تو اس طرف گیا تو دیکھا کہ وہ اسٹرابری کے اوپر کلر کر رہا تھا، سرخ رنگ کا، وہ ڈبے والا جو نا بنٹے والا کلر وہ اس کے اوپر کر رہا ہے۔ ایسے ہی اسٹیرائڈ انسانوں کو لگانا تو بڑی دور کی بات ہے، سبزیوں اور جانوروں کو لگائے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں جو کافر ہیں، یورپ کے اندر اوسط عمر وہ 80 سال کے قریب ہے، حالانکہ وہ مادر پدر آزاد معاشرہ ہے، جو شرابیں پیتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اور یہ جو نیکوکار ہیں، تہجد گزار، مذہبی ٹھیکیدار، ہمارے ہاں یہاں پہ اوسط عمر جو ہے وہ 50 سے 60 سال ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب غیر متوازن اور جو ملاوٹ والی غذائیں ہیں وہ۔ حضرات، دنیا کے اندر ایسے ملک ہے کہ جہاں پر ملاوٹ کی جو سزا ہے، سزائے موت ہے، کہ یہ بچوں کو مار رہے ہیں، بوڑھوں کو مار رہے ہیں، معاشرے کا قتل کر رہے ہیں۔ بندہ چیز کھاتا ہے، کھانے کے بعد وہ تڑپنا شروع کر دیتا ہے، مر جاتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، ملاوٹ اور ماپ تول میں اندر کمی، نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی ان پر حکمرانوں کا جو ظلم ہے وہ مسلط کر دے گا۔ ایک ٹیکس آ گیا، دوسرا آ گیا، تیسرا ٹیکس آ گیا، ٹیکسوں پہ ٹیکس لگ رہے، کھویا موئی، چور بازاری۔ یہ جو تاجر دکاندار ہے بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں۔ کئی بندے ایسے ہیں دکانداریاں دیکھ کر ان کا دل کرتا ہے کہ ہم بھی دکاندار بنے، اور پھر جلدی کاروبار ٹھپ کر دیتے ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ انہوں نے حافظ صاحب کھویا موئی لگی ہے، ایک جاندہ ہے دوجا آ جاندہ ہے، دوجا جاندہ ہے تیجا آ جاندہ ہے، ہر بندہ جڑا انہیں منہ اڈے ہے، لے آؤ بھائی رشوت، لے آؤ بھائی پیسے۔ تو یہ عذاب ہے، یہ عذاب ہے، ہمارے معاشرے کے اندر برکت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیں گے، کیا ہوگا؟ اللہ آسمان سے بارش روک لے گا۔ یہ بے وقت جو بارشیں ہیں اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ جب بارش کی ضرورت نہیں تب بارش ہوتی ہے۔ زمیندار کیا کہتا ہے جب فصل پک جائے نا گندم، تو وہ کہتا ہے سونے کی جو بوند ہے، سونے دی کنی بھی وارے نہیں۔ اور جب فصلیں تیار ہوتی ہیں بارشیں آسمان سے اترتی ہیں، ہر چیز ملیا میٹ کر کے رکھ دیتے ہیں میرے بھائیوں۔ اور جب ضرورت ہوتی ہے آسمان سے بارش نہیں ہوتی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر بچے اور بوڑھے اور جانور یہ اگر نہ ہو
اللہ آسمان سے ایک بوند اور قطرہ بھی زمین پر نازل نہ کرے۔ اب آئیے، دو باتیں ہیں جو حکمرانوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول سے کیے ہوئے معاہدے توڑ دیں گے، اللہ ان کا دشمن ان کے اوپر مسلط کرے گا، وہ ان کی چیزیں اپنے قبضے میں لے لیں گے۔ آپ دیکھیں سوئس بینکوں میں مسلمانوں کی دولت پڑی ہے، مسلمان ملکوں کی بڑی ساری املاک کفار کے قبضے میں۔ اس کا سبب کیا ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وعدے کیے تھے، ہم نے حلف اٹھایا تھا کہ ہم اس ملک کی وفاداری کریں گے، آئین کی پاسداری کریں گے، ہم نے ان وعدوں کو توڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا دشمن جو ہے وہ ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے۔ امت مسلمہ کی جو موجودہ حالت ہے، آپ امریکی سازش کی بات کرتے ہیں، جب حالات ایسے ہوں تو کسی سازش کی ضرورت، بیرونی سازش کی ضرورت نہیں رہتی، ایک دوسرے کو گرانے کے لیے ہم ہی کافی ہیں۔ ایک دوسرے کو برداشت تو ہم کرتے نہیں ہیں، ایک دوسرے کو گرانے کے لیے ہم کافی ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اور فرمایا کتاب اللہ کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے، یعنی قرآن کے مطابق فیصلے نہیں، تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان کو آپس میں لڑا دے گا۔ یہ جو موجودہ حالات ہے، حدیث کے تناظر روشنی میں دیکھیں کہ ہم کتاب اللہ کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ہمیں آپس میں لڑا رہا ہے۔ ہم نے معاہدے جو کیے اللہ اور اس کے رسول سے، ہم ان معاہدوں کی پاسداری نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے دشمن کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے۔ جرم ہم کرتے ہیں اور اپنی کوتاہی اور اپنی غلطی تسلیم کرنے کی بجائے سب چیزیں ہم کافروں پر ڈال دیتے ہیں۔ بھائی کافروں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ ملاوٹ کریں، کافروں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ بچیوں کے ساتھ ریپ کریں، کافروں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ کرپشن کریں، کافروں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ نمازیں نہ پڑھیں، کافروں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ ماپ تول کے اندر کمی کریں، کافروں نے کہا ہے کہ آپ ریاست کو اپنا مقصد بنانے کی بجائے ایک دوسرے کو نیچے گرانے کے لیے کوشش اور تگ و دو اور سیاست کریں۔ یہ ساری ہماری حیوانیت ہے، ہماری کوتاہیاں ہیں جو ہم ان پر تھوپ رہے ہیں۔ تو اصلاح کرے ہر فرد و بشر، ہر چھوٹا بڑا۔ نبی علیہ السلام نے جو ہماری تربیت کی ہے، اگر ان دو باتوں کو ہم اپنی زندگی میں لے آئیں، ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ ہم موت کو یاد کیا کریں اور موت کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی بسر کریں، پھر دیکھیں اصلاح کتنی ہوتی ہے۔ اور پھر ہم اپنے اخلاق کو، ہم اپنی زبان کو بھی اپنے دشمن کے بارے میں اچھا رکھیں، اپنے رویوں کو اچھا کریں، اپنی وضاقتہ کو اچھا کریں، بیویاں اپنے خاندوں کے حق میں اچھی ہو جائیں، قیامت کی نشانیوں والی عورتیں مت بنیں، جوان اولاد کے حق میں ماں باپ نرم ہو جائیں، اپنے آپ کو فرعون نہ سمجھیں، اللہ نے آپ کو باپ بنائے، اللہ نے آپ کو اولاد کا رب نہیں بنایا۔ تو یہ تبدیلیاں ہمیں اپنی زندگی میں لانا پڑیں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔